حضور شیر بنارس زندہ باد، فیضان قطب بنارس زندہ باد، عرش وحیدی زندہ باد، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سیدھا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ کوئی ڈر، یا یوں کہیں کوئی ملال۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ کے بیچ ایک بنارس کی بہت ہی معزز شخصیت تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مولانا شاہ یارمیہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ۔ ان کا حکم ہوا اور میں حاضر ہو گیا۔ میرے بھائی مولانا سید اویس مصطفیٰ صاحب بھی آنے کا ان کا پورا پروگرام تھا، لیکن آج صبح سے ہی ان کی اچانک طبیعت خراب گئی، جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ پورا پروگرام تھا، آنے کا پورا انتظام تھا، کئی دن پہلے سے کہہ رکھا تھا میں 12 تاریخ کو نہیں ملوں گا لوگوں سے، لیکن مجبوری درجے وہ نہیں آ سکے بیماری کے سبب۔ مجھ سے ابھی حکم ہوا کہ کچھ کہہ دیں۔ مجھے کیا، میرے پاس تو بہت ہی معمولی سا علم ہے، نہ ہونے کے برابر علم ہے۔ ان علماء کرام کی کچھ جوتیاں سیدھی کی ہیں جو الف بے معلوم ہو گیا، اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں۔ سب سے پہلے یہ بچے جو آج جن کے دستار سجی، ان کے ماں باپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ ایک حافظ قرآن کریم کی ماں یا باپ، قرآن عالم دین کی ماں یا باپ کہلانے کا اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھی کمائی اور دین بھی کمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غالباً میں نے کیمیائے سیادت میں یہ پڑھا تھا، کافی عرصہ ہوا، جہاں تک مجھے خیال ہے، جس میں تحریر فرمایا کہ جب مدارس کے طلبہ کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب طلبہ کا یہ عالم ہے تو علماء کا عالم کیا ہوگا، ہم آپ کیا بتا پائیں گے۔ طلبہ کا یہ عالم ہے تو علماء کرام کا عالم کیا ہوگا، ان کو کیا اللہ نے کیسا نوازا ہوگا، ہم نہ بتا پائیں گے۔ علماء، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے لیے واجب التعظیم ہیں۔ کبھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علماء کرام پر کبھی انگشت نمائی نہ کیجیے گا۔ اور یہ ابھی چند منٹ پہلے تک یہ طالب علم تھے، ان کے مراتب تھے، الگ درجات تھے، لیکن اب جب ان کے سروں پر دستار سج گئی، اب یہ ذمہ دار بن گئے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اب جب بولیے گا تو بہت سوچ سمجھ کر کے بولیے گا، کیونکہ اب آپ کی نوعیت بدل چکی ہے۔ چند منٹ پہلے تک تو آپ کی الگ تھی، بات الگ تھی، اب بات الگ ہو گئی۔ اب آپ ایک ذمہ دار شخص ہو گئے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی۔ خیر، عرس کی محفل ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ ان اللہ والوں کو نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ کوئی ڈر، کوئی ملال، کچھ نہیں ہے، یہ بے ڈر نڈر ہیں۔ میں نے شاید اسی شہر بنارس میں
کہیں پر یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں میں کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ عرس کی محفل ہے اس لیے میں اس میں اپنے تئیں کچھ بدلاؤ کر کے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانے سے کیا ملتا ہے اور یہ کیسے ثابت ہو کہ وہ ہماری سنتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ پوچھئے جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، نکیرین آتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا کہتے ہو، یہ کون ہے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جب بندہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو اللہ وہ فرشتے فرماتے ہیں اب تم مثل دلہن سو جاؤ۔ آئے نا حضرت، اب تم مثل دلہن سو جاؤ۔ فرشتے نے یہ حکم کیوں نہیں کیا کہ تم اب مست نیند سو جاؤ، اب تم سکون کی نیند سو جاؤ، اب تم آرام کی نیند سو جاؤ، اب تم بے کھٹک ہو کے سو جاؤ، بے دھڑک ہو کے سو جاؤ؟ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اب تم مثل دلہن سو جاؤ؟ یہ ہے نا حضرت، یہی الفاظ آئے ہیں کہ تم مثل دلہن سو جاؤ۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اور اختصار کے ساتھ۔ آپ دنیا کی کسی دلہن سے پوچھئے اور ہر گھر میں دستور ہے، غریب ہو، امیر ہو، راجا ہو، بھکاری ہو، سب کہیں ایک دستور ہے کہ کسی بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بہو گھر میں بیاہ کے آتی ہے، گھر میں لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، کوئی بڑی بوڑھی اٹھتی ہے اور کہتی چلو تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اور وہ لیٹ جاؤ آرام کر لو۔ وہ بہت ہی سعادت مندی کے ساتھ آنکھ بند کر لیتی ہے اور دکھاوا کرتی ہے کہ وہ سو گئی۔ لیکن آپ اس سے پوچھئے کہ کیا تم سوئی تھی، تو کہے گی نہیں میں سوئی نہیں تھی، میں نے اپنے بڑے کے حکم کو بجا لائی تھی، ان کا حکم تھا، میں آنکھ بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ بس یہی ہے مثل دلہن سو جاؤ، کہ تم جگتے تو رہنا لیکن نظام قدرت میں فرق نہ آنے پائے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت بھی آیا ہے۔ اس لیے تم اے اللہ کے چہیتے تم قبر میں لیٹ تو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، دنیا دیکھے تم سو گئے ہو لیکن تم جگتے رہنا، اس مثل دلہن سونا۔ تو بتائیے جو جگتا ہوتا ہے اس کے پاس آپ جائیں، وہ سنے گا نا آپ کی، وہ آپ کی بات سنے گا نا؟ جو جگ رہا ہے، جو سو گیا وہ تو کھو گیا، لیکن جو جگ رہا ہے وہ سن رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو ملا کیسے؟ آج ہم نے ولایت کو، فقیری کو بہت عام سمجھ لیا ہے۔ ہم ذرا سا ہم کو الف بے معلوم ہے، ہم نے کہا ہم تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، ولی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ ولایت کی منزل، یہ اللہ والوں کی منزل، فقیری کی منزل کتنی سخت منزل ہے۔ میری نگاہ میں تو شاید اس سے دنیا میں کوئی سخت ترین چیز ہے ہی نہیں اس منزل سے۔ آپ کے گھروں میں دودھ ہوتا ہے نا؟ ہمارے گھر اس طرف ہردوئی کے سائڈ میں یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ بھینس پالتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں اور گھی بناتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ مٹی کی ہانڈیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اس میں دودھ کو لیا اور دودھ کو لے کر کے اس کو آگ پر پکایا۔ اور یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آگ سے زیادہ خطرناک، آگ سے زیادہ سخت چیز اللہ نے دوسری نہیں بنائی۔ سب سے زیادہ سخت چیز اگر کوئی ہے تو وہ آگ ہے۔ اس ہانڈی کو مٹی کی دودھ بھر کر کے آگ پہ رکھا جاتا ہے، آگ اس کو جلاتی ہے، کھولاتی ہے، اور جب دودھ کھولنے لگتا ہے آگ کی تپش سے، آگ کی سوزش سے جب وہ کھولتا ہے دودھ، تو وہ گھر والا جو بھی ہے وہ اتار کر کے اس کو رکھ دیتا ہے، رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ٹھنڈا کرنے بعد میں دوسرے دن پھر اس کو چڑھایا جاتا ہے آگ کے اوپر، پھر تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، کھولایا جاتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے اور اس کو پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے ادھر اس کو بولتے ہیں متھینی، ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس میں لٹو ایسا لگا ہوتا ہے، اس کو رکھ کر کے اس کو خوب پھیٹتے ہیں، خوب چوٹیں مارتے ہیں۔ اس دودھ کو پہلے تو آگ میں جلایا گیا، آگ میں تپایا گیا، آگ میں کھولایا گیا، اس کے بعد میں پھر اس کے اوپر اس لکڑی کی متھینی سے چوٹیں ماری جا رہی ہیں، اس کو رگڑا جا رہا ہے، گھسا جا رہا ہے، اس کو پھیٹا جا رہا ہے۔
پھیٹتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس میں کچھ گانٹھیں ایسی ابھر کر اوپر آتی ہیں، اس دودھ میں کچھ گانٹھیں ایسی ابھر کر کے آتی ہیں، ان گانٹھوں کو وہ نکالتا ہے، نکال کر کے ایک کڑھائی یا بھگونے میں ان کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد میں پھر اس کو آگ کے اوپر رکھتا ہے، آگ کے اوپر رکھنے کے بعد میں پھر جلایا جاتا ہے وہ، اور پھر تپایا جاتا ہے، پھر آگ اس کو جلاتی ہے، تپاتی ہے، کھولاتی ہے، بڑی اذیتیں دیتی ہے، اور تب کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں گھی بن رہا ہے، اس کی خوشبو نکلتی ہے، اس کی خوشبو نکلتی ہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہوا تو دہی والے نے، گھی والے نے اس کو لیا، ہاتھ پہ رگڑا اور کہا نہیں ابھی میل باقی ہے، ابھی اس میں میل باقی ہے، اور اس کو پھر جلایا، کھولایا، اور پھر جب پاس پڑوس محلے والوں نے اس کی خوشبو پھیلی تو کہا اس گھر میں بہت اچھا گھی بن رہا ہے، بہت اچھا گھی تیار ہوا ہے۔ بس شریعت اور طریقت، میں سمجھانا اتنی بات چاہتا تھا، شریعت اور طریقت میں یہی فرق ہے۔ اصل دودھ ہے، دودھ مثل شریعت ہے، گھی کی اصل جو ہے وہ دودھ ہے، اور دودھ مثل شریعت ہے، اور اس شریعت سے، مثل شریعت سے نکلے ہوئے یعنی دودھ سے نکلے ہوئے مکھن کو گھی کہتے ہیں، وہ طریقت ہے۔ شریعت کے بغیر تو آپ کا کام چل جائے گا، لیکن طریقت کے بنا تو کام چل جائے گا، لیکن شریعت کے بنا کام نہیں چل سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اصل جو ہے سبحان اللہ، گھی مثل طریقت ہے اور دودھ مثل شریعت، تو شریعت سے، دودھ سے نکلا گھی تو اصل دودھ ہوئی، اصل ہوئی شریعت، اس شریعت سے جو نکلا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت میں شدت کا اختیار کر لینا طریقت ہے، شریعت میں شدت کا پیدا کر دینا طریقت ہے۔ بہت سے لوگ آج اس بات پر بھی تمام بحثیں ہوا کرتی ہیں، تمام بحث ہوا کرتی ہیں، خوف خدا کا عالم کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے آراس مبارک میں دیکھا ہوگا، عرس ہوتا تو کہا جاتا ہے عرس مبارک۔ بتائیے دنیا سے کوئی گیا اور اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں کہ عرس مبارک ہو؟ ہاں، ان کے لیے، اللہ والوں کے لیے وہ مبارک دن ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عاصی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج پھول نہ سمائیں گے کفن میں آسی، شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کی خوشی کا دن ہے یہ، اس لیے ہم ان کی خوشی میں شریک ہو کر کے ہم مبارکباد دیا کرتے ہیں، ورنہ کسی کے دنیا سے رخصت ہونے پر مبارکباد نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی ذرا سا خوشی کا اظہار کر دے تو لوگ برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے دعا سلام بھی چھوڑ دیں آپ سے، لیکن ان اللہ والوں کی بات جب آتی ہے، میں نے ایک بار، اب دیکھیے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دلوں میں خوف دیکھیے، ان کے دلوں میں کیسا، اللہ والوں کے دلوں میں خوف تھا اللہ کا، کس قدر خوف تھا۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک ضعیفہ آئیں اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ بابا ایک بات پوچھنا ہے آپ سے۔ آپ نے پوچھا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا بابا میں نے ایک بکرا پالا ہے، اس کے داڑھی نکل آئی ہے، تو کہا میں کیا کروں؟ تو کہا یہ میں پوچھنے یہ آئی ہوں کہ میرے بکرے کی داڑھی افضل ہے یا آپ کی داڑھی افضل ہے؟ حضرت خواجہ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا پھر کبھی آنا تو بتاؤں گا۔ وہ پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد میں گئی، پھر آپ نے فرمایا پھر کبھی آنا، پھر کبھی آنا۔ وہ بار بار جاتی تھی مہینے 2 مہینے میں، اور آپ ہر بار یہ فرمایا کرتے تھے پھر آنا۔ آخر میں ایک دن وہ آیا، آپ نے اپنے مریدین معتقدین کو بلایا اور کہا دیکھو میرا شاید دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے، میری ایک وصیت ہے، وہ وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ فلاں گلی سے نکال کے چلنا، فلاں گلی سے جانا لے کر کے۔ جنازہ تیار کیا گیا، اس گلی سے نکالا گیا، اسی گلی میں اس ضعیفہ کا، اس بڑھیا کا گھر تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر تھی۔ اس نے دیکھا، پوچھا کہ کس کا ہے جنازہ؟ بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام اس میں اللہ والے شامل ہیں، کس کا جنازہ ہے؟ کہا گیا بابا باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہا دنیا سے چلے گئے؟ کہاں چلے گئے، انہی کی جنازہ جا رہا ہے۔ وہ نیچے اتری چھت سے، دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور جب جنازہ گھر کے قریب اس کے دروازے کے آیا تو اس نے کہا بابا
آپ نے تو مجھ کو سوال کا جواب دینا تھا، آپ کو میرا سوال کا جواب دینا تھا، لیکن آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے وہیں آواز دی کہ رک جاؤ۔ چارپائی جو اٹھائے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ فرمایا چارپائی نیچے رکھ دو، نیچے رکھ دی گئی۔ اٹھ کے بیٹھے اور فرمایا ضعیفہ بوڑھا ادھر آؤ۔ بوڑھا گئیں، کہا بوڑھا تمہارے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی افضل۔ کہا بابا اتنی بات اگر کہنا تھی تو پہلے ہی کہہ دی ہوتی۔ کہا پہلے کیسے کہہ دیتا، جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تب کہہ رہا ہوں کہ میری داڑھی افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے، جس کو اللہ نے یہ پاور دیا ہو، یہ طاقت دی ہو کہ جب چاہے اٹھ کے بیٹھ جائے، جب چاہے ہم کلام ہو جائے بات کرنے لگے، اور ڈر کا عالم، اللہ کے خوف کا عالم یہ کہ فرما رہے ہیں جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تب کہہ رہا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے افضل۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فقیری، یہ ہے ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرکردہ رہنا، یہ ہے شریعت۔ اور اسی میں سختی کا پیدا کر دینا، یا اور آسان طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ شریعت، اور جو کیا وہ طریقت۔ شریعت آسانی پیدا کر فرماتی ہے، شریعت آسانی پیدا کرتی ہے، اور طریقت پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ پہلے آسانی والے کام تو کر لیجئے، پھر پریشانی پہ جائیے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز، یہ ہے شریعت۔ آپ نے پوری رات نماز پڑھی، یہ ہے طریقت، یہ طریقت۔ فرمایا 30 دن کے روزے، شریعت۔ خود رکھے سال بھر روزے، یہ ہے طریقت۔ کھاؤ پڑوسی کو بھی خیال رکھو، یہ ہے شریعت۔ اٹھا کر کے خود نہ کھاؤ، 3 دن فاقے سے رہ جاؤ، روزے پر روزہ رکھتے رہو، وہ ہے طریقت۔ مولا کائنات نے حسنین کریمین بیمار ہوئے، سیدہ پاک نے، مولا کائنات نے منت مانی کہ اے اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما دے، میں 3 دن مسلسل روزہ رکھوں گا۔ ہم دونوں لوگ شفایاب ہوئے، فاقہ تھا لیکن روزے کی نیت کر لی۔ مولا کائنات ایک یہودی کے گھر پر گئے اور اس سے کہا بھائی تم اون کتواتے ہو، اون بنواتے ہو بھیڑوں والا، تم دے دو، میری بیوی اون کاتے گی اور اس کا تم جو بھی مجھ کو دینا ہے محنتانہ دے دو۔ اس نے 3 سا کہتے ہیں پیمانہ ہوتا ہے، جیسے اپنے ہاں بانٹ ہوتا ہے 5 کلو 10 کلو، ایسے سا عرب میں ایک پیمانہ ہے۔ اس نے 3 سا دیے ناپ کر کے اور کہا کہ یہ اس کی اجرت ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لے گئے۔ سیدہ پاک نے 1/3 اون کاتا، اور 1/3 اون کاٹنے کے بعد میں 1/3 جو لیے، ان کو پیسا، روٹی بنائی۔ مغرب کا وقت ہوا، روزہ افطار کا وقت ہوا، ایک سائل حاضر ہوا، اللہ کے نام پر صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور اٹھا کر کے سب فقیر کو دے دیا۔ اب پھر فاقہ، پھر دوسرے دن کا روزہ، پھر دوسرے دن آپ نے جو بچا تھا اس کا ایک حصہ کاٹا، جوں لیا، جوں پیسا، پیسنے کے بعد میں روٹی پکائی، بیٹھے حسنین کریمین بیٹھے، دونوں مولا کائنات سیدہ کائنات بیٹھیں، چاروں لوگ بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد میں یوں ہی روزہ افطارنے کے جا ہی رہے تھے کہ ایک اور سائل آ گیا اور اس نے صدا لگائی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھ کو کچھ عطا کر دیجئے، میں بغیر لیے نہ جاؤں گا، مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیجئے۔ آپ نے وہ روٹی کھانا اٹھایا، اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ اب یہ عالم ہوا حسنین کریمین کا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال وہ بات بڑھ جائے گی، یہ ہے طریقت۔ کیا آپ کر پائیں گے؟ پہلے شریعت پر تو عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو شریعت والا بنائے، شریعت پر چلنا، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس خانقاہ کا خاص خیال رکھیے، اور آپ لوگ بڑی شخصیت آپ کے بیچ موجود ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پریشانیوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ جس کو رب قدیر جتنا چاہے گا اس کو اتنی ہی آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ بہت بڑے بڑے واقعات اس میں، بڑے بڑے ولی جن پر دنیا فدا ہے، دنیا میں جن کے نام کا ڈنکا بجتا ہے ولیوں کا، ان کا
آپ اس خانقاہ سے غنیمت جانیے حضرت کے دم کو، ان سے وابستہ ہوں۔ ایک بات دماغ میں آ گئی، وہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ عراق کا ایک نوجوان، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مرید ہو جاؤں، میں مرید ہو جاؤں۔ سوچا مرید کس کو پیر بناؤں؟ دل میں 3 خیال آئے کہ پہلی تو وہ نمازی ہو، چلیے وہ تو ٹھیک تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ گھر سے ہی وضو کر کے مسجد جاتا ہو، اور تیسرے یہ کہ اگر کسی وجہ سے بدرجہ مجبوری گھر سے وضو کر کے نہ جا پا رہا ہو تو اپنا لوٹا ساتھ میں لے کے جائے وضو کرنے کے لیے مسجد میں، اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے اس کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہو۔ یہ 3 شرطیں، تیسری تو بڑی عجیب و غریب شرط۔ چلا آدھا ملک گھوما، گھومتے گھومتے کئی مہینے گزر گئے، بغداد شریف حاضر ہوا۔ بغداد شریف میں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے محلہ جو تھا اس میں وہ آیا، دیکھا ایک بڑے میاں گھر سے باہر نکلے، لوٹا ہاتھ میں تھا ان کے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہیں نہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا نمازی تو یہ ہیں؟ کہا لوٹا کیوں لیے ہیں؟ کہا میں اپنے گھر میں ہی وضو کرتا ہوں، لیکن آج اتفاق سے پانی بالکل نہیں رہا، اس لیے میں جا رہا ہوں، مسجد میں کروں گا لیکن میں اپنے لوٹے سے ہی وضو کرتا ہوں۔ دل میں سوچا 2 شرطیں پوری ہوئیں۔ کہا اچھا یہ بات بتائیے کہ یہاں پر قبلہ کس رخ کو ہے؟ تو بتایا کہ اس رخ کو ہے، اس رخ کو ہے۔ جب جس سمت انہوں نے قبلہ بتایا اس نے نگاہوں کو جھکایا، دیکھا، کہا لوٹے کا منہ جو ہے، ٹوٹی جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہے۔ کہا 3 شرطیں پوری ہوئیں۔ کہا حضور ہمیں مرید کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں میں مرید نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم، میں کبھی نہیں کرتا۔ کہا نہیں آپ کر لیجئے۔ بضد ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے نماز کا وقت چلا جائے گا۔ کہا چلا جانے دیجئے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، جب تک آپ مجھے مرید نہیں کریں گے میں جاؤں گا نہیں، آپ کی نماز قضا ہوتی رہے۔ انہوں نے کہا اچھا پکڑو ہاتھ، کہو کلمہ طیبہ پڑھایا، کہا جاؤ مرید ہو گئے۔ کہا اب ہم کو حکم کریے۔ کہا حکم تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں لکڑی کاٹتا ہوں، وہی بیچتا ہوں، اسی سے گزر بسر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی کپڑا بیچتا ہوں، اسی سے جو 4 پیسے ملتے ہیں، چلو تم لکڑی کاٹو، میں کپڑا بیچوں گا، جو مل جائے گا اسی سے کھا پڑیں گے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے محلے میں موجود، میں ان سے آج تک میں نے حاضری نہیں دی، چلو آج وہاں چلتا ہوں۔ خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی، سرکار غوث پاک کی نگاہ پڑی، بیٹھالا، باتیں کرنا شروع کی، اور باتیں کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ تو مرید ہو جا۔ اس نے عرض کیا حضور میں مرید ہو چکا۔ پھر آپ نے باتیں کرنا شروع کی، اور پھر فرمایا کہ تو مرید ہو جا۔ پھر اس نے عرض کیا حضور میں مرید ہو چکا۔ پھر آپ نے باتیں شروع کر دیں، باتیں کرتے کرتے تیسری بار فرمایا کہ تو مرید ہو جا۔ اس نے عرض کیا حضور اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا، لیکن سرکار میں مرید نہیں ہوں گا، میں مرید تو ہو چکا، میں مرید نہیں ہوں، جان تو آپ کے قدموں پر نچھاور کر سکتا ہوں۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ اس کے کلموں سے یہ کلمات سنے، تبسم فرمایا، سر مبارک کو نیچے جھکایا، آنکھیں بند کی، سر مبارک کو اوپر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، فرمایا جا میں نے تجھے ولایت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جا میں نے تجھے ولایت عطا کی۔ اس نے کہا قدم پکڑ لیا، کہا حضور میں راضی نہ ہوا اس سے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے ولایت عطا کی اور تو کہہ رہا میں راضی نہیں ہوا؟ کہاں سرکار ہم کو عطا کی نا، اور ہمارے پیر جب یہ کہا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا کرم کا دریا جوش میں آیا، مسکرائے، سر جھکایا، آنکھ بند کی، سر اٹھایا، کہا جا تجھ سے بڑا مرتبہ تیرے پیر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ تو مرید صادق بن جائیے، مرید صادق بن جائیے، جو میں آپ سب سمجھدار ہیں، میرا کہنے کا مقصد آپ سب سمجھ گئے۔
बहरहाल साहिब सजादा तशरीफ़ फरमा हैं, इनके दम को गनीमत जानिएगा। और मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी यहाँ आकर के, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ लेकिन मेरी सुनी नहीं जाती, कि यहाँ पर न कुर्सी थी न कोई मखसूस इंतज़ाम था। यही असल खानकाहों की रहा है, तरीक़ा रहा था कि जो उलमाए कराम आए, मशाइख़ कराम आए, सब एक जगह बैठें, कोई इम्तियाज़ न हो। यही हमारी खानकाहों में था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर बहुत पसंद आई। अल्लाह इस खानकाह को सलामत रखे, आमीन आमीन। और हज़रत साहिब सज्जादा के तीनों शहज़ादान को, तीनों शहज़ादों को हज़रत की और अपने अजदाद के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, बिल खैर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, कुछ मुझे आता, मैंने पहले अर्ज़ किया था, मुझे आता जाता कुछ नहीं है। इन उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी की हैं, 2-4 हरफ आ गए, मैंने आपके सामने रख दिया। चूँकि उर्स का मौका था, इसीलिए मैंने उसी में आपसे जो तमाम बातें चला करती हैं आजकल हैं, मैंने आपके जहन को इस तरफ इसीलिए मोड़ा कि आप इसके ऊपर जो मैंने बताया इसके ऊपर सोचिएगा और अपने आप को, अपने अक़ीदे को मजबूती दीजिएगा। और एक साथ में मसलक आला हज़रत, यही मसलक हक़ है, यही मसलक सच है। अल्लाह ताला हमारा, आप सबका, हम सबके अहले ख़ानदान का नस्लन दर नस्लन ख़ात्मा मसलक आला हज़रत पे कायम रहते हुए फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ 2-3 मिनट के अंदर बस। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका, इस्लाम क्या है, यानी बेस ऑफ इस्लाम क्या है। हर चीज़ का एक बेस होता है ना। तो आपने फरमाया, भूखों को खाना खिलाना, लोगों पर रहम करना। भूखों को खाना खिलाना, लोगों पर रहम करना। पूछा गया या अर्ज़ किया गया, सरकार मोमिन की पहचान क्या है? तो आपने फरमाया, अच्छा इखलाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए कराम बैठे हैं, से सुभान अल्लाह। अपने इखलाक को बुलंद कीजिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। कोई मिले, कोई हो, अपने बड़ों का अदब कीजिए। हम गुस्ताखों की बात, अल्लाह के रसूल की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। अपने बड़ों का अदब कीजिए और अपने छोटों को प्यार दीजिए। ये तहैया करके आज उठिए ताकि साहिब सज्जादा का आपको बुलाना कामयाब और आपका यहाँ आना, रात का गुजरना कामयाब। बेशक सुभान। ये ले करके जाइए कि हम जो भी हो सकेगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, आप भूखों को खाना खिलाना, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि भूखों को खाना खिलाओ और परेशान हाल की मदद करो। अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई परेशान है, तो आप मीठे बोल बोल के तसल्ली तो कर ही सकते हैं ना। बेशक बेशक। इतना ही कर दीजिए। और मैं 2 बातें आपको बता के जा रहा हूँ। अल्लाह के मैंने यहाँ बनारस में एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि नए लोग हैं। ना आपको कुछ करना है, ना कुछ भी नहीं, उंगली भी नहीं हिलाना है, कुछ नहीं करना है। आप जब ऊपर ये अपनी कुर्ता कमीज़ शर्ट पहनते हैं, बटन लगाते हैं नहीं लगाते हैं? आप जब बटन लगाइए तो नीचे से लगाइए और ये सोच लीजिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बटन नीचे से लगाओ। तो आपने कमीज़ के कुर्ते के बटन भी लगा लिए और सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह। आपके पास से कुछ गया? कुछ तो नहीं गया ना। फ़ायदा कितना बड़ा है। मिसाल के तौर पर आप कभी कभी ऐसा होता है, जल्दी में हम बटन लगाते हैं तो नीचे ऊपर लग जाता है। नीचे का बटन ऊपर, ऊपर का बटन नीचे। आप बहुत जल्दी में हैं, आपने बटन लगाए, आपके यार दोस्त बाहर खड़े हुए हैं, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कहाँ मजनू बने घूम रहे हो, कहाँ दीवाने बने घूम रहे हो, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कुर्बान जाइए रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम पर, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर, कि मेरे पैगम्बर पाक अलैहिस्सलाम को इतना भी पसंद नहीं कि उनके उम्मती का कोई मजाक उड़ाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी बात, जब आप नीचे का कपड़ा पहनिए तो सिर्फ बैठ करके पहनिए। आया है ना, बैठ करके।
नीचे का कपड़ा पहनिए तो बैठ करके पहनिए, और इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। आप सबके साथ में हुआ होगा, जब हम खड़े खड़े नीचे का कपड़ा पहनते हैं तो पैर लड़खड़ा जाता है, और कभी कभी तो गिर गए हैं, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जी बताइए, मेरे आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतना भी पसंद नहीं कि मेरे उम्मती का पैर लड़खड़ाए, उसको तकलीफ़ हो, हुक्म कर दिया कि बैठ करके पहनो। अगर हम ये सिर्फ दिल में सोच लें कि हम मेरे नबी की सुन्नत है, हुक्म है, तो हमने कपड़ा भी पहन लिया और सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद रखूं कि इस पर अमल करेंगे। इन दो हदीस पाक के मैंने मफ़हूम अर्ज़ कर दिए, इन पर अमल करिएगा, और इसका जो भी सवाब है मेरे बताने का, वो साहिब उर्स की बारगाह में परवरदिगार आलम बतौर हदिया मेरी तरफ से पेश कबूल फरमाकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से उनके रूह पुरफतूह को इसका सवाब पहुँचा दे। आप लोग इस पर अमल करते रहिएगा। फिर कभी अगर ज़िंदा रहे, ज़िंदगी बखैर और मैं आया तो फिर आपको बताऊँगा। वाह आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।